محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ رویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 030061337113، محمد عثمان 030061711415۔ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا۔ قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر:
بسم اللہ الرحمن الرحیم لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ نازا ہے جس پہ حسن، نازا ہے جس پہ حسن، وہ حسن رسول ہے۔ یہ کہکشاں آپ کے قدموں کی دھول ہے۔ قابل احترام دوستو، بھائیوں اور بزرگوں اور معززات، میری مائیں اور بہنیں، اس مختصر ہدیہ درود تو بعد مختصر سے وقت کے لیے آپ کے سامنے چند گزارشات کرنی مقصود ہے۔ اس سے قبل تمام تعریفوں کا لائق خالق ارض السماوات ہے، زمینہ دا مالک آسمانہ دا مالک، روئے زمین تے ہر چیز ڈھکی چھپی اس قبضہ قدرت دے اندر موجود ہے۔ اس خالق کائنات دے حکم تو بغیر ایک چیز بھی ہل نہیں سکتی۔ اور درود و سلام آمنہ دلال، پیکر حسن و جمال، پیغمبر بے مثال، امام الانبیاء، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس دے اس مختصر ہدیہ درود تو بعد جو اس وقت اللہ الرحمن دی پر رحمت کتاب دے مقام دا جو تلاوت فرمایا ہے، سورت دا نام سورہ حشر ہے اور اے آخری رکوع ہے۔ آئیے ذرا سماعت فرما لیں۔ تو چونکہ اس پروگرام دا مقصد بھی اس حوالے دے نال کہ قرآن دی عظمت کی ہے، اور بعضے لوگ قرآن دی عظمت نو اس مقام تے رکھ دے نے بہترین غلافاں دے اندر بند کر کے اپنے جسم تو اوپر رکھ کے او دی عظمت دا اظہار کرتے رہے۔ مگر افسوس کہ اس سے قرآن مقدس نے ہر انسان دی زندگی دے کردار نو نمایاں کیتا۔ تہذیب و تمدن دے پھول اس ساریاں ضیاء پاشیاں نو بکھیر کے اس قرآن مقدس نے انسان دی زندگی تے رکھے۔
مگر اس انسان نے اس قرآن دی عظمت نو جانیا ہی نہیں. یہ دی کتنی ہی برکات ہیں. اس دے برعکس شب و روز معمول دے مطابق اس کتاب دے مد مقابل فزکس دی کتاب ہے، بیالوجی دی کتاب ہے، انگریزی دی کتاب ہے. ہر طالب علم دی اتنی زیادہ پریکٹس ہے انگلش پڑھن دے اندر، فزکس پڑھن دے اندر. میرے بھائیوں، ماؤں بہنوں، جس انداز دے نال انہاں کتاباں دی طرف بھرپور توجہ کیتی جا رہی ہے، دیر رات تک ایتھوں تک کہ گھر والے ماں باپ اس بچے دی تعلیم تے پیسے بھی خرچ کر کے او دی ٹیوشن دا اہتمام کیتا جا رہا ہے. یعنی او دی زندگی دا معیار، ایک مقصد ان کتاباں دے نال اس قدر مضبوط ہے. اس دے برعکس ایک قرآن مقدس دی کتاب اللہ دی طرفوں نازل ہوئی ہے. آئیے ذرا قرآن سماعت فرما لیں. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. ایک اور مقام رب کائنات نے ارشاد فرمایا، وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صالحا انا موقنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس اجمعین. اس واسطے رب کائنات نے بڑے پیارے انداز دے نال اس قرآن دی عظمت دے حوالے نال بیان فرمایا، لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اس واسطے فرمایا کٹن راتا مسلے تے کھلوتیا پیر سج جاون. کٹن راتا مسلے تے کھلوتیا پیر سج جاون. خدا آکھے نہ جاگ اتنا عبادت اے جئی ہووے. اس واسطے رب کائنات نے ارشاد فرمایا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. میں
میں تے اس بات دا اعلان کردا رہنا ہوں چھڈ دے اس جہان اتے اس دنیا نو چھوڑ کے رب کائنات دی اس پاک کتاب دے نال اپنی تمام تر زندگی دا مقصد نو اس قرآن مقدس دے نال لگا لے اپنی بیٹی دے سینے نو بھی اس قرآن مقدس دی زندگی دے نال بنا لے اپنے بیٹی دی زندگی نو اس قرآن مقدس دے نال بنا لے ایک قرآن دیاں بڑیاں ہی عظمتاں تے بڑیاں ہی برکتاں ہون جادیاں نے اس واسطے فرمایا رب کائنات دے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا ایک جس بندے نے زندگی دے اندر اپنے بیٹے نو قرآن دا حافظ بنا دیتا قرآن دا قاری بنا دیتا اپنی بیٹی لگتے جگر نو حافظ قرآن بنا دیتا او حافظ قرآن دا مقام رب کائنات دی طرف بشارتاں مل جان گیاں ہے کوئی تو آڈے چو سفارشاں کرنے والا رب کائنات اجازت دے دیں گے اپنی ساریاں پشتانیاں حفاظتاں کر لے سفارشاں کر لے میں رب بخشنے والا مہربان ہو جاواں گا اس واسطے فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین ہن چھڈ دے جگڑا میں میدان ہن چھڈ دے جگڑا میں تو دا اس وحدت ناز وجا دے تم سائیں وحدت ناز وجا دے تم دل قدسیاں دے تڑپا دے تم اس واسطے رب کائنات فرماندے نے کہ جس وقت اللہ دے سامنے قیام دی حالت دے اندر رب کائنات دے سامنے سرگوشیاں کردہ ہوئے گا الحمدللہ رب العالمین او مالک آسمان دنیا تے آ کے اپنی آوازاں نو لگا رہا ہے کوئی میرے کو بخشش طلب کرنے والا ہے کوئی میرے کو سفارش کرنے والا ہے کوئی میرے کو بیمار دی شفا طلب کرنے والا ہے کوئی میرے کو بچے طلب کرنے والا ہے کوئی میرے کو اپنی زندگی دیا تمام تر حاجتاں نو پورا کروان والا میں خالق کائنات دا رب اس مقام تے بیٹھا ہویا مگر افسوس مسلمان اپنی نیند دی حالت دی اندر مست ہیں اپنی دنیا دی اندر مست ہوئے پڑے نے کوئی غم تے فکر کوئی نہیں کوئی نماز دا فکر نہیں کوئی دین دا فکر نہیں کوئی کسے قسم دا کوئی فکر نہیں اگر فکر ہے تے معیشت دا فکر ہے اپنی دنیا کمان دا فکر ہے میرے بیٹے دی شادی دا اہتمام دا فکر ہے بیٹی دی شادی دا اہتمام دا فکر ہے نانا میرے بھائی اے مختصر سی زندگی ہے اس زندگی دا مقصد انسان دا ہی ہونا چاہیے کہ میں رب کائنات نو اپنے چہرہ بھی بہا دینا ہے کی لے کے جاواں گا کی میرے پلڑے ہوئے گا کی میرے نامہ اعمال دی اندر ہوئے گا او ویلا بھی نہ آ جائے کہ جس وقت قرآن مقدس نے اظہار فرمایا وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ اے کائنات پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ علیہ السلام ایک وقت آئے گا تسی مجرماں نو دیکھو گے گناہگاراں نو دیکھو گے انہاں دا حالت کی ہوئے گی وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُؤُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا ابصرنا اے ساڈے اللہ سائنا اکھاں دے نال ویکھ لیا اے سارے منظر ویکھ لے نے دنیا تے رہ کے جیڑے عالم دین نے ساڈے تک گلاں پہنچائیاں حافظ قرآن نے ساڈے تک گلاں پہنچا دتیاں مگر اساں نے پرواہ نہیں کیتی پسے پشت ڈال دیتا فکر ہی پیدا نہیں کیتی ہوں تے اساں انہاں اکھاں دے نال منظر ویکھ لیا ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا
أبصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا. اللہ ساڈی کوئی التجا وے کہ سانو دنیا تے دوبارہ واپس بھیج دے. ہاں ہاں اللہ جی کیوں واپس بھیجو گے؟ اس واسطے کہ اسی دنیا تے رہ کے بڑے ہی چنگے کرم کران گے، اچھے عمل کر لواں گے. ہن سانو یقین ہو گیا. مگر جس وقت عالم دنیا دے اندر اپنی زندگی نو بسر کردا رہیا ہے، تندرستی دی حالت دے اندر شفا یاب تھا، بصیرت والا تھا، فہم و فراست والا تھا، عقل والا تھا، سب کچھ اللہ نے ہمتاں عطا کر دتیاں سن. مگر اس وقت نہیں سوچیا ہائے اپنی زندگی دا خاتمہ کر بیٹھا ہے، ہون اس وقت پچھتاوے تیرے کم نہیں آن گے. اس واسطے رب کائنات نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع ولا شفاعۃ ولا خلہ والکافرون هم الظالمون. ایک اور مقام رب کائنات نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت فیقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب قل فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. اس واسطے میرے دوستوں، بھائیوں، ماؤں، بہنوں، بزرگوں، اے دنیا مختصر سی دنیا ہے. اس دے اتے کسے نے بھی ہمیشہ نہیں جو رہنا. اگر انسان دی زندگی دے اندر آخرت دی اگر کوئی کم آنا ہے تے نیک ہی عمل کم آنا ہے. اگر دنیا تے رہ کے اگر تینوں پکا یقین ہو چکا ہے تے پھر یقین والے عمل کر لے، کم کر لے. اس قرآن دی عظمت نو اپنے سینے دے نال لگا لے، اس قرآن دی برکت نو اپنے گھر دے اندر نمایاں کر لے، اس قرآن والی زندگی اپنی زندگی نو بنا لے. انشاءاللہ الرحمن رب کائنات دی طرفوں سلامتیاں دیاں صداواں پیش ہو جان گیاں. سلام قولا من رب الرحیم وامتازوا اليوم ایھا المجرمون الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین. اللہ رب العالمین کو دعا ہے اللہ ہمیں صحیح معنوں میں کتاب و سنت پر عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ. اب آپ کے سامنے میں نظم کے لیے دعوت سخن دوں گا اپنے علاقے کی عظیم اور معروف شخصیت شاعر اسلام حضرت مولانا حافظ عبد الوحید صاحب ربانی آف اوگو کی. وہ مائک پہ تشریف لائیں اور اپنا کلام پیش کریں. جو ساتھی مسجد کے دروازے کے باہر کھڑے ہیں ان سے ادب کے ساتھ گزارش کرتا ہوں کہ وہ مسجد میں تشریف لے آئیں، اور جو مسجد میں تشریف فرما ہیں ان سے بھی ملتمس ہوں کہ وہ دیواروں کو چھوڑ کر تھوڑا سا آگے ہو کے تشریف رکھیں، دیواروں کی ٹیک اتاریں اور حافظ صاحب کا جو کلام ہے وہ سماعت فرمائیں. السلام علیکم.
قاری صاحب فرما رہے ہیں کہ قاری امتیاز الحسن او قاری عبد الحفیظ مظہر صاحب تے قاری یوسف اسروری صاحب تشریف لے آ گئے نے. ساتھیاں کے گزارش ہے جڑے باہر نے مسجد میں تشریف لے آن. مکے غم خوشیاں ہزاراں مل گئیاں، کملی والا آیا تے بہاراں مل گئیاں. سبحان اللہ کی آواز بھائی بلند آواز سے کہہ دیں. چلا جنت میں ایک درخت آپ کا اگ جائے گا. ایک دفعہ پھر کہہ دیں سبحان اللہ. مکے غم خوشیاں ہزاراں مل گئیاں، کملی والا آیا تے بہاراں مل گئیاں. مکے غم خوشیاں ہزاراں مل گئیاں، کملی والا آیا تے بہاراں مل گئیاں. آود ذکر حبیب کریے او اپنا بلندی تے نصیب کریے. سبحان اللہ کی آواز. آود ذکر حبیب کریے او اپنا بلندی تے نصیب کریے. کہ جنتاں نو جاون لئیو راواں مل گئیاں، کہ جنتاں نو جاون لئیو راواں مل گئیاں. کملی والا آیا تے بہاراں مل گئیاں. مکے غم خوشیاں ہزاراں مل گئیاں، کملی والا آیا تے بہاراں مل گئیاں. آقا تے درود تے سلام پڑھیے، او آقا تے درود تے سلام پڑھیے. ہر ویلے ہر صبح و شام پڑھیے. سبحان اللہ. ایک دفعہ پھر کہہ دے. آقا تے درود تے سلام پڑھیے، ہر ویلے ہر صبح و شام پڑھیے. کیوں پڑھیاں درود تے بلاواں ٹل گئیاں، پڑھیاں درود تے بلاواں ٹل گئیاں. کملی والا آیا تے بہاراں مل گئیاں. مکے غم خوشیاں ہزاراں مل گئیاں، کملی والا آیا تے بہاراں مل گئیاں. آقا دیاں یاراں دا تو یار بن جا، او آقا دیاں یاراں دا تو یار بن جا. اونا دا تو ہر ویلے تابدار بن جا. آقا دیاں یاراں دا تو یار بن جا، اونا دا تو ہر ویلے تابدار بن جا. کیوں اونا نو حضور تو دعاواں مل گئیاں، اونا نو حضور تو دعاواں مل گئیاں. مکے غم خوشیاں ہزاراں مل گئیاں، مکے غم خوشیاں ہزاراں مل گئیاں. کملی والا آیا تے بہاراں مل گئیاں. ایک چھوٹی سی نعت آپ کی خدمت میں اور پیش کرنا چاہتا ہوں. توجہ سے سنیے گا اور ساتھ میں بلند آواز سے سبحان اللہ کہیے گا. راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی. راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی. جینے میں یہ جینا ہے، کیا بات
بات ہے جینے کی، جینے میں یہ جینا ہے، کیا بات ہے جینے کی۔ عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے تھے، عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے تھے، اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی، اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی، راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی، جینے میں یہ جینا ہے، کیا بات ہے جینے کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہم دیکھتے تھے بلاؤ اندر۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ آج کا یہ عظیم الشان پروگرام جو ہے عظمت قرآن کے حوالے سے ہے۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنا تعلق اللہ کی بابرکت کتاب کے ساتھ استوار کیا اور رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا مصداق بنے جو امام الانبیاء رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں بہترین وہ انسان ہے جو اللہ کی کتاب کو سیکھتا بھی ہے اور اللہ کی کتاب کو سکھاتا بھی ہے۔ کون سی کتاب ہے؟ وہ کتاب جس کے بارے میں آسمان کا رب کہہ رہا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ایسی کتاب ہے کہ اس کے منزل من اللہ ہونے میں کسی قسم کا شک اور شبہ نہیں ہے۔ اور شک ہو بھی کیسے؟ پہلی جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں ان میں آج ایک بھی ہمیں اپنی اصلی حالت میں نظر نہیں آتی، ہر ایک محرف شدہ ہے۔ اور یہ دین چونکہ آخری دین تھا اور جس پر یہ کتاب نازل ہوئی وہ خطیب، وہ نبی، وہ امام، وہ رہبر، وہ ہادی، وہ مرشد، وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، آخری رسول تھے۔ آپ کے بعد نبی کوئی نہیں اور قرآن کے بعد کتاب کوئی نہیں اور آپ جیسی امت کے بعد کوئی امت نہیں ہے۔ امت بھی بہترین ہے، کتاب بھی بہترین ہے، جس پر یہ کتاب نازل ہوئی وہ شخصیت بھی بہترین ہے، اور جو دین ہمیں عطا ہوا وہ دین بھی بہترین ہے۔ اسی لیے آسمان کے رب نے اس دین کی حفاظت کا ذمہ، اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ اپنے ذمہ لیا، کہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اس دین کو، اس کتاب کو، اس قرآن کو ہم نے ہی نازل کیا ہے اور اس کی حفاظت بھی ہمارے ہی ذمہ ہے۔ جائیے کائنات کے اندر اطراف عالم میں گھوم جائیں، پھر جائیں، مشرق میں، شمال میں، مغرب میں، جنوب میں، قرآن کا چاروں کونوں سے ایک ایک نسخہ جو ہے وہ طلب کیجئے گا اور ان کو آپس میں ملائیے گا۔ قرآن کے
مشرق و مغرب، شمال و جنوب سے لیے ہوئے نسخوں میں آپ کو کہیں بھی تفاوت نہیں ملے گا، تفریق نہیں ملے گی، فرق نہیں ملے گا۔ کیوں؟ یہ وہ دین ہے جو دین آسمان سے نازل ہوا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ مکمل ہوا۔ اس کی حفاظت کا ذمہ آسمان کے رب نے لیا، اور اس کے سیکھنے والے وہ بھی بہترین۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اور تم تو وہ بہترین امت ہو جس کو آسمان کا رب بہترین کہہ رہا ہے، جسے آسمان کا رب بہترین کہہ دے، اور وہ قوم پھر قرآن کو چھوئے نہ، قرآن کو پڑھے نہ، قرآن پہ عمل نہ کرے، قرآن کو سیکھے نہ، قرآن سے دوری اختیار کرے، اس امت سے بڑھ کر، اس قوم سے بڑھ کر گیا گزرا اور اپنی عاقبت کمارا ہوا کائنات کے اندر اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترنے والا یہ قرآن تو اتنی عظمت والا ہے، اتنی برکت والا ہے۔ اس قرآن کو تمہارے ساتھ اتنی الفت ہے، اتنی محبت ہے، اتنی فکر ہے۔ آسمان کے رب نے ایک اس کتاب کے اندر، اس قرآن کے اندر ایک ایسی صورت نازل کی ہے جس کی 30 آیات ہیں۔ مسند احمد کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ روایت کرنے والے ہیں، اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں کہ ایک سورت قرآن کے اندر ایسی ہے جس کی 30 آیات ہیں، یہ اپنے رب سے جھگڑے گی، جھگڑا کرے گی، لڑے گی۔ اے اللہ، یہ فلاں شخص مجھے تلاوت کرتا تھا، مجھ کو پڑھتا تھا، میری قرات کرتا تھا، اللہ میں اس وقت تک تیرا در تجھ سے تکرار نہیں چھوڑوں گی جب تک کہ تو اس کو معاف نہیں کرے گا۔ اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں یہ سورت الملک، سورت ملک جو ہے 30 آیات پہ مشتمل ہے، اور یہ اپنے پڑھنے والے کے لیے قیامت کے روز رب سے سفارش کرے گی، اور یہ اپنے پڑھنے والے کو بخشوا کے جنت میں داخل کر دے گی۔ اللہ اکبر۔ طبرانی کے اندر بھی ہے اور ترمذی کے اندر بھی روایت ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک صحابی ہے، اس نے جنگل کے اندر اپنا خیمہ لگایا ہوا ہے اور رات بسر کر رہا ہے، تو اچانک سورت ملک کی تلاوت کی آواز آنا شروع ہو گئی۔ سورت ملک کی قرات جو ہے وہ ہو رہی ہے، حتیٰ کہ وہ قرات کرنے والے نے قرات مکمل کی۔ اللہ کے پاک پیغمبر کو صحابی نے جا کے بتلایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ معاملہ ہوا ہے کہ میں فلاں جنگل میں فلاں جگہ بیابان میں خیمہ لگا کے بیٹھا ہوا تھا، مجھے پتہ نہیں تھا کہ یہاں کوئی قبر ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر اس قبر سے قرآن کی سورت ملک کی تلاوت کی آواز آئی، یہاں تک کہ اس پڑھنے والے نے قرآن کی پوری سورت کو پڑھ دیا۔ اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں یہ وہ سورت ہے، کافیہ ہے، منجیہ ہے، یہ نجات دلانے والی ہے، یہ اپنے پڑھنے والے کے لیے سفارش کرنے والی سورت ہے۔ اللہ اکبر۔ اور کتنی بہترین سورت، 30 آیات کے اوپر مشتمل ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات، یا اس ذات میں برکت ہے۔ کس ذات میں؟ تبارک الذی، جس نے تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے۔ چند کلمات ہیں، چند کلمات، اور اگر اس کو انسان غور کے ساتھ تتبع کرے، فکر کرے، تو بہت ساری باتیں اس کے اندر موجود ہیں۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، بابرکت ہے، اس کی برکت ہمیشہ کے لیے وسعت پذیر ہے، کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ اے انسان، صبح سے لے کر شام تک اور اپنی زندگی کو ہلاک کر دیتا ہے، زندگی کے ایام گزار دیتا ہے، اور کروڑوں روپیہ بھی تو حاصل کر لے، اربوں روپیہ بھی حاصل کر لے، تیری اندر کی ہوس ختم نہیں ہوتی، اور تو پھر کہتا کہ اس کے اندر برکت نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اگر اسراف پہ تو نے خرچ کر دیا،
فضول خرچی کی، پھر بھی تیری دولت ختم ہو گئی۔ تیری زبان پہ یہ الفاظ ہے کہ پتہ نہیں اتنا روپیہ کمایا ابھی اب برکت پھر نہیں اس میں۔ کبھی تو نے اپنے مالک کو دیکھا ہے جس نے تجھے پیدا کیا؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ کبھی تو نے غور کیا ہے؟ وہ رب ہے، تجھے ہی نہیں دیتا، اس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے، وہ بادشاہ ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ تو ایک انسان، مخلوق اشرف المخلوقات ہے، تیرا کمایا ہوا پیسہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن آسمان کا رب ہے جو انسانوں کو بھی کھلاتا ہے، اور تو کلمہ پڑھنے والا ہے۔ یاد رکھ، تجھ سے زیادہ ان کو دیتا ہے جو کلمہ نہیں پڑھتے، جو کافر ہیں، جو مشرک ہیں۔ کیوں؟ لیبلوکم، وہ آزمانا چاہتا ہے۔ میرا لے کر، میرا کھا کر میرا شکر کون کرتا ہے؟ شکر ادا کون کرتا ہے؟ میرا کون بنتا ہے؟ وہ کافر، وہ ظالم، ان کو بھی وہ دینے والا ہے، کیونکہ وہ بادشاہ ہے۔ دنیا کے بادشاہ اپنے بیت المال کا دروازہ بند کر سکتے ہیں، لیکن وہ بادشاہ ایسا ہے کہ وہ اپنے خزانے کے دروازوں کو بند نہیں کرتا۔ کیوں نہیں کرتا؟ کیوں اس کے اندر برکت ہی اتنی ہے کہ کبھی کمی آتی ہی نہیں۔ یہودیوں کو بھی دے رہا ہے، ہندوؤں کو بھی دے رہا ہے، مشرکوں کو بھی دے رہا ہے، بت پرستوں کو بھی دے رہا ہے، مسلمانوں کو بھی دے رہا ہے۔ اس کے روزی کے خزانے ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ کیوں کہ تبارک الذی بیدہ الملک، اس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے۔ اللہ اکبر۔ کبھی تو نے غور کیا ہے کہ کتنی کی برکت ہے اس کے کاموں کے اندر اور اس کے رزق کے اندر، پتھروں کے اندر اور پانی کی موجوں کے اندر، دریاؤں کے بحر ظلمات کے اندھیروں کے اندر کتنی مخلوقات ہیں، تیرے علم میں نہیں۔ وہ علیم بذات الصدور ہے، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر ہے، اس کے علم میں ہے اور وہ ہر چیز پہ قادر ہے، اور اس کی وسعت، اس کی برکات اتنی ہیں۔ وہ پتھر کے اندر سبز رنگ کے کیڑے کو بھی پتھر کے اندر کھلا رہا ہے، اور پانی کے اندر مچھلیوں کو بھی کھلا رہا ہے، اور نباتات اس کے قبضہ قدرت میں، جمادات اس کے قبضہ قدرت میں، حیوانات اس کے قبضہ قدرت۔ جنگلات کے اندر کتنے درندے ہیں، کتنے بگیاڑ، کتنے شیر، کتنے ریچھ، کتنے درندے جو بھوکے نہیں سوتے، بھوکے نہیں سوتے۔ یہ پرندوں کو دیکھ لو، صبح کو نکلتے خالی پیٹ، واپس اپنا پیٹ بھی بھر کے آتے ہیں، اپنے بچوں کے لیے بھی وہ لے کر آتے ہیں۔ کیوں کہ تبارک الذی بیدہ الملک، اس کی رحمت کی برکات، اس کے رزق کی برکات اتنی کہ وہ ختم ہونے والی نہیں ہے۔ اسی لیے جو اس قرآن کو پڑھتا ہے، جس نے اس قرآن کو نازل کیا ہے، اس قرآن کو اتارا ہے، اس کی رحمت کی، اس کے خزانے کی برکات ختم نہیں ہوتی۔ جو اس کتاب کو پڑھ لے گا کبھی اس کے گھر کے اندر بھی فاقہ نہیں آئے گا۔ قرآن کو پڑھنے والا مفلس نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔ کیوں؟ میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں، حافظ محمد لکھوی رحمت اللہ علیہ وہ کہا کرتے تھے کہ فجر پڑھ یاسین تو پیشی صورت نو، اما یتساءلون اثر نو خوش ہوئے گا روح، صورت واقعہ شام نو صورت ملک عشاء، دیوے رب تونگری تن نو روے شفا۔ اللہ اکبر۔ یہ چند جملوں کے اوپر انہوں نے سارا دریا کو کوزے کے اندر بند کر دیا ہے۔ جس گھر کے اندر قرآن کا دل پڑا جائے وہ گھر رب کی رحمت سے کبھی خالی نہیں ہوتا۔ جس گھر کے اندر سورت نو پڑھی جائے اس گھر کے اندر کبھی مفلسی نہیں آ سکتی۔ کیوں کہ اس سورت کے اندر، سورت نو کے اندر ایک ایسی آیت ہے جو آیت تلاوت کرتے ہیں، استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا، کہ رب کی رحمتوں کا نزول، رب کی رحمتوں کی برکت اس گھر میں ہوتی ہے جو سورت نو کو پڑھتا ہے۔ 10 منٹ لگتے ہیں، چھوٹی سی ایک 2 رکوع کی یہ سورت ہے۔ یہ پیشی کے وقت، ظہر کے وقت، یعنی کہ صبح کو یاسین پڑھو، ظہر کے وقت جو ہے وہ سورت نو پڑھو، اور عصر کے بعد اما یتساءلون
30ویں پارے کی پہلی جو صورت ہے وہ پڑھو، اور مغرب کے وقت صورت واقعہ اور صورت ملک عشاء کے وقت پڑھو، اور یہ کیمیا نسخہ اپنے پڑھنے میں باندھ لو، کبھی مفلسی نہیں آئے گی، کبھی انسان بھوکا نہیں مرے گا، رب کی رحمتوں کا نزول ہوگا۔ اب آپ کے سامنے میں حافظ حمزہ صاحب کو دعوت دوں گا چند منٹ کے لیے۔ مولانا عبدالرفیع صاحب سے گزارش ہے کہ وہ جہاں بھی ہیں وہ مسجد کے اندر تشریف لے آئیں۔ مولانا یوسف پسروری صاحب وہ بھی الحمدللہ تشریف فرما ہیں۔ عبدالوحید صاحب اگر میری بات آواز سن رہے ہیں تو ان سے گزارش ہے کہ وہ مولانا عبدالحفیظ صاحب کو سٹیج پہ لے کے آئیں۔ حمزہ بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی خیر خلق اللہ اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ تمام قسم کی حمد و ثنا کی بڑائی، برائی، جلالت، بزرگی اس اللہ خالق العلام کے لیے ہے جو ساری کائنات کا خالق و مالک، داتا گنج بخش، رہبر، مشکل کشا، حاجت روا، بگڑیاں بنانے والا ہے۔ لا تعداد انگنت درود و سلام نبی علیہ السلام کی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ و بالا کے لیے جو ساری کائنات کے لیے رحمت للعالمین بن کر کے آئے۔ اللہ رب العزت نے رشد و ہدایت کے لیے انبیاء علیہ السلام کا تسلسل قائم فرمایا۔ ہر پیغمبر نے اپنی امت کو اسی چیز کی خبر دی کہ جس راستے پہ چلتے ہوئے انسانیت کا ہر فرد اللہ رب العزت کا قرب حاصل کر سکتا ہے، اللہ رب العزت کا قریبی بن سکتا ہے، اللہ رب العزت کا نزدیکی بن سکتا ہے۔ اسی لیے آقا کائنات نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اس راستے کی خبر دی کہ جس راستے پہ چلتے ہوئے انسانیت کا ہر فرد اللہ رب العزت کا قرب حاصل کر سکتا ہے، اللہ رب العزت کا قریبی بن سکتا ہے۔ رب تعالیٰ کا قرآن فرما رہا ہے اللہ رب العزت کے قریبی کب بنو گے، اللہ رب العزت کے نزدیک کب تم لوگ ہوں گے، اس کی ایک شرط لگائی۔ فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں سے کہہ دیجئے، جی میرے اللہ جی ان لوگوں سے کیا کہنا ہے؟ فرمایا اے پیغمبر ان لوگوں سے کہہ دیجئے اگر تم اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہو، اللہ رب العزت کا قریبی بننا چاہتے ہو، اللہ رب العزت سے اپنی محبت کا اظہار کرنا چاہتے ہو، تو اس کی شرط کیا ہے؟ فاتبعونی، میرے پیغمبر علیہ السلام کی پیروی کرو، اللہ رب العزت تم لوگوں سے محبت کرے گا۔ یہیں پر بس نہیں، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، فرمایا یہ جو سفید داڑیاں ہیں جو تو نے اپنی 30 سالہ زندگی میں، 100 سالہ زندگی میں جو تو نے گناہ کیے ہوں گے، میرے پیغمبر کی اتباع کرو، میں تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دوں گا۔ واللہ غفور الرحیم، وہی ایک ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو تمہارے گناہوں کو بخشنے والا ہے، تم پر رحم کرنے والا ہے۔
یہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی اتباع، آقا علیہ الصلاۃ والسلام سے جب تک تم اپنی محبت کا اظہار نہیں کرو گے، اللہ رب العزت کا قرب تم قطعاً حاصل نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پر اب دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام کی محبت آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ کیسی تھی۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے بڑے جلیل القدر صحابی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، کہ جن کے بارے میں آقا علیہ الصلاۃ والسلام رب تعالیٰ سے دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ عمر کو دین پہ قائم کر دے، عمر کو ہدایت دے دے کہ وہ اسلام قبول کر لے۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے یہ جو صحابی ہیں، اب زندگی کے آخری لمحات ہیں، خواہش کیا ہے دل کی کہ جب اس دنیا سے جائیں تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا قرب حاصل ہو جائے، آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا پڑوس مل جائے۔ زندگی کے آخری لمحات ہیں، اپنے بیٹے کو بلایا، فرمایا عبداللہ بن عمر ادھر آؤ، گئے، فرمایا جاؤ امہات المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا کر کہنا عمر اپنے دونوں ساتھیوں کے پڑوس میں دفن ہونے کی جگہ چاہتے ہیں۔ یہ محبت، ذرا محبت کا عالم دیکھیے اس صحابی کی، آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ محبت کیسی ہے کہ مرنے کے بعد بھی یہی چاہتے ہیں کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا پڑوس نصیب ہو جائے۔ اپنے بیٹے کو بھیجا کہ جاؤ، جا کر امہات المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنا کہ عمر اپنے دونوں ساتھیوں کے پڑوس میں دفن ہونے کی جگہ چاہتے ہیں۔ گئے، جا کر دروازہ کھٹکھٹایا، سلام کہا، کہنے لگے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو سلام کہہ رہے تھے۔ اندر جانے کی اجازت طلب کی، کہا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دونوں ساتھیوں کے پڑوس میں دفن ہونے کی جگہ چاہتے ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو میں ان کو کہہ دوں۔ کہنے لگی کہ وہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی، لیکن عمر کو اپنے اوپر ترجیح دیتی ہوں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئے، کسی نے بتایا کہ عبداللہ بن عمر واپس آ گئے ہیں۔ فرمایا مجھے بٹھایا جائے، جب آپ کو بٹھایا گیا فرمایا عبداللہ کیا خبر لائے ہو؟ فرمایا جو امیر المومنین چاہتے تھے رب تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کر لیا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ٹھیک ہے میں اجازت دیتی ہوں۔ فرمایا جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر کہنے لگے اگر میں اس دنیا سے جب چلا جاؤں تو دروازے کے سامنے میری میت کو رکھ کر پھر ایک دفعہ پوچھ لینا، پھر ایک دفعہ اجازت طلب کر لینا، اگر اجازت دے دیں تو ٹھیک ہے، ورنہ مجھے عام مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دینا۔ ذرا عام طور پر دیکھیے کیا ہماری آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ یہ محبت ہے کہ ہم آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ کس طرح کی محبت کرتے ہیں؟ اللہ رب العزت سے دعا کرے کہ اللہ ہمیں اپنے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ ہم تجھ سے اس دنیا کا سوال نہیں کرتے، ہمیں اپنے احکامات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمیں آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرما دے کہ جس کی وجہ سے ہم تیرا قرب حاصل کر سکے، تو ہم سے محبت کرے، ہمیں اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمد